5 وقت دیہات دیہات میں اذان گونج رہی ہے. بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے. اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں. اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی, کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی, اس کا احساس کرو. کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھوں, اگر اپنا باپ ایک وقت تو بھوکا رہ کر بلڈنگ بناتا ہے اور اس بلڈنگ پر کوئی پتھر پھینک دے تو لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے بھوکا رہ کر یہ بلڈنگ بنائی ہے. ایک ٹائم بھوکا رہ کے باپ نے بلڈنگ بنائی ہے تو اس بلڈنگ سے آپ کو کتنا پیار ہے. یہ جو اسلام کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ جو قرآن کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ جو دین کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی یہ خوبصورت عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, اس میں رسول اللہ نے 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلایا. 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر واقعی عشق رسول سینوں میں زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو, ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. سوچو جس نے اللہ کے دین کی شمع کو جب جلانے کے لیے گھر کے چولہے بجھا دیے, اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کا کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا. آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا ہم لٹ رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, ہم تباہ ہو رہے ہیں, ہم برباد ہو رہے ہیں. میں ایک وجہ بیان کروں, جو قوم قبر انور میں اپنا نبی کا دل دکھائے وہ قوم لٹے گی نہیں تو کون لٹے گا, وہ قوم پٹے گی نہیں تو کون پٹے گا, وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون تباہ ہوگا, وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون برباد ہوگا. لوگ کہتے ہیں کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا میں حکومت ہوتی تو آج کیا دن ہوتے. میں آپ سے کہوں اگر فرعون کی حکومت نہ بھی ہوتی اور حضرت سلیمان کی حکومت آج ہوتی تو آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا جس کے آپ مستحق ہے. کیوں؟ اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا دل ایک دن میں ہزاروں بار تم چھلنی کرو اور اللہ تم پر رحمتوں کی برسات برسائے, رحمتوں کی برکھا برسائے. مسلمانوں یاد رکھنا دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. آج ہمارے گھروں سے دھواں نہ اٹھتا اگر ہم حضور کا دل نہ دکھاتے. ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. جب ماں کا دل دکھانے والے کا انجام یہ ہے تو رسول اللہ کا دل جو قبر انور میں دکھاتے ہیں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں کتنی مرتبہ میرے نبی کا دل دکھاتے ہو. جو رسول جانور کا بھی دل دکھانے سے منع کرے, جو نبی پسو اور مکھی پر ظلم کرنے سے منع کرے, جو رسول مرغی اور کتے اور بلی پہ ظلم کرنے سے منع کرے, تم اپنے نبی کا دل چھلنی کر رہے ہو اللہ, اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. مسلمانوں سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے, اس سے حضور کا دل. سوچو اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر, اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر. اللہ خود بھی درود بھیجے, فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو, اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا. اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر, داڑھی مڈا کر تیر, گانے سن کر تیر, عورتوں پہ ظلم کر کے تیر, گناہوں کو کر کے تیر. سوچو جو قوم, ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھلنی کرے, نبی کے دل پہ نشتر لگائے. سوچو وہ دل, جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے
کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں؟ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتہ ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو، یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے ہی بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5000 روپے کو تم نے رکھا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے، ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے، جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور اذان میں مقرر ہے حی علی الفلاح۔ دولت کی کامیابی چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ اولاد چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ عزت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ بلندی چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ حکومت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ تجارت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ عمر میں برکت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ حتیٰ کہ یاد رکھنا، بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے، مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ بے شک، بے شک جی۔ نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش۔ آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا، میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، حضور سے وفا کی ہوتی۔ یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے، وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں، ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے،
फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है, देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो, सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहते, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा, तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है, तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान और शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजरें झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके, लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूँ, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया कर कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दी, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि 5 जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो हैं जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे मुसलमानों। हक जिंदा है तो हक की आवाज भी
زندہ رہے گی. اور یہی اہل سنت کا در امتیاز ہے. ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں. اور قدرت نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے. ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے. اسی باغ میں ان کا گھر تھا. وہ گئے تھے باغ میں کھجورے توڑ رہے تھے. ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ. جلدی سے شوہر کو بلایا. وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں. حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں میں بھی کھانا بناتا ہوں. جلدی سے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا. اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے. قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے. صحابہ نے اس کی آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے. تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، تو میں اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں. روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی بھوکی ہے. جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے. جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی. ایک کام کرو پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا. اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا. حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں. کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا. غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی. سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے. کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا. اب میں اس پہ رو رہا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابرو پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے سے سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے. انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا بے شک آپ سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا. بے شک زندہ باد زندہ باد. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں،
ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو, 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں, کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں, جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو, جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو, وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں, جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں, اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے, اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا, اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک, پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے, لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے, خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو, توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے, لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح, کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے, گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے, آپ تو سوچتے ہو رات ہے کون دیکھ رہا ہے, اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو, حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں, اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کو حساب بھی دینا ہے, اللہ کو جواب بھی دینا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, دستار بندی بھی ہونی ہے, میں جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں, کون کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے, حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بستامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البستامی, آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بستامی کو. مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. ہمدردی کی حضرت, آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا, بچپنے میں مجھ سے غلطی اور گناہ ہو گیا تھا, جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا, تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے, اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے, خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے, یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے,
آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہیں، فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ 40 سال سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کر کی جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ۔ فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا؟ وہی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف تھا۔ حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سن لیں اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے۔ یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام، اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم، محبوب الہی جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم، صابر کلیر جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی
اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ تشریف لے آئیں۔ حضرت کئی خطابوں کا میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا ہے دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جب وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے، آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نعمان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے، غریب نواز جیسے، عبداللہ ابن مبارک جیسے، داؤد تائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے 5 کلمے بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں، گرمی میں استنجا کی سنتیں کیا ہیں اور سردی میں کیا ہے، کس طرح سے گرمی اور سردی کے احکامات بدلتے ہیں، ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے، وضو کس طرح احتیاط سے کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ میں تو اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں ایک اچھا عالم جس کی نظر فقہی مسائل پر ہو، اگر ہم اس سے اپنا وضو چیک کروا لیں تو وہ ہمیں ناکام کر دیں۔ جب عالم کے سامنے ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے تو عالم الغیب کے سامنے ہم آخر کون سا عمل ثابت کر سکیں گے، اور ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حالات یہ ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے شاید ہمارے لیے اسی
इसीलिए शेर कहा था कि मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मेरी तौबा ए खुदाया मेरे नफ्स की बदी है। हमारा हाल ये है, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, इतने जराइम करके हम जो बेहिसाब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुशफहमी का शिकार है। और याद रखना, जिसके पास जितना इल्म आएगा उसके पास अल्लाह की उतनी खशियत आएगी, उतना खौफ आएगा। हम आखिरत को, हिसाब के दिन को भूल गए। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? सबसे हिसाब लिया, जिससे चाहेंगे हिसाब लेंगे। और याद रखना, हमारे गुनाह तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमारे गुनाहों की बजाय हमारी नेकियों का भी हिसाब ले ले तो हम नेकियों के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो कि काश अल्लाह हमसे हिसाब न ले। मेरे इमाम यूं अर्ज करते अल्लाह की बारगाह में और बड़े मजे में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मौला अगर मेरा हिसाब लेना तेरी शान करीमी के मुताबिक नागुज़ीर हो जाए तो तुझसे अर्ज ये है कि महबूब की निगाहों से छुपा कर हिसाब लेना, ताकि तेरे महबूब को उनकी हया की वजह से गैरत ना आ जाए। ये आशिकों का हाल है। और हम जो कुछ किए जा रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हमें बेहिसाब बख्श दे। अल्लाह हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमाए और हमें अल्लाह रसूल की सच्ची वफादारी अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। हमारे दरमियान दुनिया सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत मौजूद है, वो अजीम जात मौजूद है, जो बेक वक्त जो है वो मुसन्निफ भी है, शायर भी है, खतीब और खतीब गर भी है, बेहतरीन मुफक्किर भी है, दानिश्वर भी है, और इसी तरह से आप एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ऐसे मुफक्किराना जुमले जो कहीं कहीं हमें सुनने को मिलते हैं, वो हजरत की तकरीर में मोतियों की तरह आपके लबों से झड़ते नजर आते हैं। आज माशाअल्लाह एक ऐसी शख्सियत जिसने इंसान साजी में अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलकर बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसकी एक आवाज पर वादी नूर के अंदर लाखों आशिकान रसूल का हुजूम नजर आता है। आइए वही हस्ती हमारे दरमियान है। हमारे नाज़िम महफिल, नकीब महफिल बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से कहना जानते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की नज़ाकत को देख के उनसे माजरत चाहते हुए कि उनकी हक तलफी ना हो, मैं खुद किबला अमीर मोहतरम को अर्ज करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, इसलिए कि नाजिम साहब तारुफ पेश करेंगे तो उनके शाया निशान पेश करेंगे। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि हर आदमी, आरिफ रूमी का कौल है, हर इंसान अपनी जबान के पर्दे में छुपा हुआ है। जब जबान खुलती है तो खुद ही समझ में आता है कि ये इंसान है कौन। हर आदमी जबान के पर्दे में अपना तारुफ रखता है। तो आइए अब हम हजरत की बारगाह में इल्तिमास करते, इल्तिमास ही कर सकते हैं कि अपने जबान को जुम्बिश दें और वो जवाहिर पारे जो आपने अपने असलाफ की सोहबत में बैठकर हासिल किए, वो दर्द दिल जो आपने अपने बुजुर्गों से हासिल किया, वो सोज़े दुनू जो आपने अपने बुजुर्गों से पाया, हम सब के दरमियान बिखेरें और बिखेर कर हम सबको मुस्तफीज और मुस्तनीर फरमाएं। आइए हजरत किबला अमीर मोहतरम का इस्तकबाल हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह के चंद मिसरों से हम करते हैं कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। शुक्र की नीयत के साथ अल्लाह का जिक्र बुलंद कर लें और तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उम्मीद है आप गुफ्तगू संजीदगी से सुनेंगे और इंशाअल्लाह बादहू आप दस्तारबंदी की महफिल में भी शरीक रहेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले कादरिया बरकातिया नूरिया के शेख